بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان اس وقت ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، جمہوریت کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، آئین کو توڑا جا رہا ہے، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں کیا جا رہا، میڈیا کو دبا دیا گیا ہے، میڈیا کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے۔ تو سب سے زیادہ بنیادی انسانی حقوق، شہری آزادیاں، شہری حقوق، سیاسی حقوق، ان کی محافظ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت چیف جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیں۔ دنیا کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان کے عوام اور سیاسی کارکنان، انسانی حقوق کی تنظیمیں، میڈیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئیں گے، حالات و واقعات ان کے بالکل پاکستان کے عوام جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے لیں گے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب شہری آزادیوں کو بحال کریں گے، بنیادی انسانی حقوق پر خاص طور پہ توجہ دیں گے، کیونکہ چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ اس طرح کے بے شمار خطوط لکھتے ہوتے تھے۔ عام آدمی کی طرح وہ شاہراہ دستور سے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، شاہراہ دستور پہ آتے تھے، سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے، پھر ویڈیو ریلیز ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن جب سے وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے وہ بالکل خاموش ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ جب سے آئے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس ان کا فیورٹ ہے، اور فیض آباد دھرنا کیس میں بھی وہ ایسے ایسے ریمارکس دے جاتے ہیں کہ شاید ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ فیض آباد دھرنا جو ہے وہ اور تھا، اور جو پاکستان تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لے کے آئے تھے دھرنا وہ اور تھا۔ ان کے ذہن میں وہی دھرنا گھومتا رہتا ہے، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اس دھرنے کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، اور وہ یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی نہ ہوتا اگر فیض آباد دھرنا کیس میں جو مینشن کیا گیا تھا جن لوگوں کو، اس پہ عمل درآمد ہو جاتا، فیض آباد دھرنا کیس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ یہ بڑی انہوں نے خطرناک بات کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے وہ کیا جانتے ہیں، اور لیکن انہوں نے کس سے بریفنگ لی اور کیوں یہ ریمارکس پاس کیے کہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا فیض آباد دھرنا کیس کا پہ عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ میں اب ذرا فیض آباد دھرنا کیس کی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ وہ جب سے آئے ہیں ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے فیض آباد دھرنا کیس میں، کیونکہ انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی، اور اس ججمنٹ کے بعد ان کے خلاف ریفرنس آ گیا۔ انہوں نے اپنے خلاف ریفرنس کو اس ججمنٹ کے ساتھ جوڑا فیض آباد دھرنا کیس سے، اور ان کے خلاف کچھ اور چیزیں بھی نکلی، لیکن اس میں وہ بچ گئے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوئی، اپنا عہدہ بھی بچ گیا، اور اب وہ چیف جسٹس پاکستان ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں انہوں نے جب ٹیک اپ کیا، پہلے تو وکلا سے انہوں نے ملاقاتیں، جب وکلا تنظیموں نے ان سے ملاقاتیں کی پاکستان بار کونسل نے، اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو پرائیورٹی ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد اب حکومت نے کمیشن بنایا ہے۔ اب اس میں ٹارگٹ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ٹارگٹ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جنرل فیض حمید کو ٹھکانے لگایا جائے، اور اگر تو مطمع نظر یہ ہو کہ نہیں جناب ہم نے تو اکراس دا بورڈ یہ سارا کام کرنا ہے جو بھی ہوگا، لیکن اس میں جو بار بار ڈسکس کیا گیا وہ جنرل فیض حمید کا رول، جبکہ حقیقت ہے کہ جنرل فیض حمید جو تھے وہ تو اس وقت ڈی ڈی سی تھے، میجر جنرل، جیسے آج کل فیصل نصیر صاحب ہیں، اور جیسے جنرل فیض صاحب جو وہ تو بتا چکے ہیں کہ میں تو امپلیمنٹ کر رہا تھا، جو اوپر سے حکم آ رہا تھا میں اس کے اکارڈنگلی چل رہا تھا، تو کل کو فیصل نصیر صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میں تو ایک میجر جنرل تھا، اور جو اوپر سے حکم آ رہا تھا، جو پالیسی تھی اس کو میں امپلیمنٹ کر رہا تھا۔ اب اس میں باقاعدہ طور پہ کمیشن بنا دیا گیا ہے، بلکہ بنوایا گیا ہے، ریٹائرڈ آئی جی ہیں اختر علی شاہ صاحب، کے پی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، آئی تھنک ہزارہ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے۔ تو 3 رکنی کمیشن میں سابق آئی جی طاہر عالم ہیں، اسلام آباد میں وہ رہ چکے ہیں، اور ایڈیشنل سیکرٹری خوشحال خان بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور اب وہ اس سلسلے میں کرے گا۔ لیکن اس میں جو خاص طور پہ ایک بات کی گئی ہے
کہ کمیشن جو ہے وہ کسی بھی شخص کو بلا سکے گا، اس میں سابق وزیر اعظم کو بلانا چاہیں، سابق آرمی چیف کو بلانا چاہیں اور DGI کو بلانا چاہیں، جس کو بھی بلائے گا وہ بلا سکتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی دے دی گئی۔ اور اس میں انہوں نے ایک آرڈر بھی پاس کر دیا، فیصلہ بھی آ گیا، ججمنٹ بھی آ گئی، اور فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے بنائے جانے والے کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ اب اس میں جو کمیشن نے کام کرنا ہے جی، انکوائری کمیشن TLP کی غیر قانونی مالی امداد کرنے والے کی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا، اور کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹر اور براڈ کاسٹر کے خلاف تحقیقات کرے گا۔ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دے گا۔ کمیشن اس کا تعین کرے گا انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث ہیں۔ تشکیل کردہ کمیشن پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنا، ریلیوں، احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی کرے گا۔ اب اس نے ایک اور بھی ان کو یہ اختیار دے دیا کہ یہ سابق آرمی چیف کو بھی بلا سکتے ہیں، یہ DGI کو بھی بلا سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں، تو جس کو چاہے یہ کمیشن بلا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ فیض آباد دھرنا کیس، لیکن جو یہ بات انہوں نے کی ہے خاص طور پہ کہ جناب اگر فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد ہو جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا، تو 9 مئی کہاں اور فیض آباد دھرنا کیس کہاں، ان کو آپس میں کیوں انہوں نے جوڑا ہے، یہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ دو مختلف چیزوں کو انہوں نے یہ کیسے جوڑ دیا۔ بہرحال اب آتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس میں، تو اس کو انہوں نے بہت زیادہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو چھیڑا اور اس کو جلدی سے جلدی عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں سچویشن جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور چاہیے تو یہ چیف جسٹس فیض صاحب کو کہ وہ ہنگامی بنیادوں پہ تمام انسانی حقوق، تمام سیاسی حقوق، تمام بنیادی انسانی حقوق، ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو متنازع عدالتی کارروائی کے ذریعے انصاف سے محروم کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے، اور عمران خان کو جبر و انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمات کے نمائشی ٹرائلز میں تیزی لانے اور انصاف کے بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے لیے ٹرائلز کو غیر معمولی سست روی کا شکار کرنے یا محفوظ فیصلوں کے ذریعے ان پر انصاف کے دروازے بند کرنے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ عمران خان کی محترمہ اہلیہ کے خلاف برپا جھوٹی اور نفرت انگیز پروپیگنڈا مہم اور اہل خانہ کی قابل مذمت ہراسگی چیئرمین عمران خان کو اصولوں اور سمجھوتہ کرنے اور اپنی فقید المثال اصولی سیاسی جدوجہد سے دستبرداری پہ مجبور کرنے کی مایوس کن کوششیں قرار دی گئی ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے باوجود ملک میں پرامن سیاسی سرگرمیوں پر ماورائے قانون پابندیاں اور تحریک انصاف کے ذمہ داران اور کارکنانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی جمہوریت کے قتل کا منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز اعوان، اکبر خان تنولی، ملک عامر سمیت اغوا برائے بیان کے لیے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تمام کارکنان اور ذمہ داری کی فوری بازیابی کی ضرورت پر زور دیا۔ جیلوں میں قید سینئر قائدین اور مرد و خواتین کارکنان کے حوصلے، ہمت، استقامت اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کو بلے کے نشان کی فراہمی کے بنیادی قانونی جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوششیں انتخابات کی شفافیت کے خلاف سنگین نوعیت کا شرانگیز منصوبہ قرار دیا گیا ہے۔ قومی مجرم اور عدالتوں سے سزا یافتہ شخص کے لیے دستور، قانون اور جمہوری کی لاشیں بچھا کر لندن معاہدے کے تحت اقتدار تک رسائی کی راہ ہموار کرنے کی ریاستی کوششیں داخلی استحکام، معاشی بحالی اور قومی ہم آہنگی و سلامتی کے لیے تباہ کن قرار دیا گیا ہے، اور انتخابات میں تحریک انصاف کی بدترین ریاستی جبر فسائیت کے باوجود شرکت اور امیدواروں کے تعین کی حکمت عملی پر بھی شاید حاصل گفتگو کی گئی۔ ظلم، جبر، ماورائے دستور، قانون اور جمہوریت، تحریک انصاف کو انتخابات سے بے دخل کرنے کی ریاستی کوششوں کا ہر ممکن سیاسی، قانونی، جمہوری انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے عزم کا احاطہ کیا گیا ہے، اور خوف اور طاقت کے بیجا استعمال سے عوام کو مایوس کن اور انہیں انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روک کر ٹرن آؤٹ میں کمی لانے کی ریاستی کوششوں کی بھرپور مزاحمت کی گئی ہے۔ اور اہل فلسطین کے بارے میں بھی ایک افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، سخت
اور انسانی سوز مظالم پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ہے جی صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا ہے، لیکن معاملہ اس سے بھی آگے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں یا مسلم لیگ نواز کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، تو چیف جسٹس صاحب کو سب کے ساتھ برابر ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن ابھی ہونے ہیں نہیں ہونے یہ تو خیر بات کی بات ہے، لیکن جس طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے اس کے بعد بہت کلیئر ہے اس معاملے میں کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو باہر سائڈ پہ رکھا جا رہا ہے، اور ان کی درخواستوں کو، ان کے کارکنان کو، ان کو سب کو کوئی ریاست کی طرف سے یا ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی فیور نہیں مل رہی۔ یہی چیزیں عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کو سائفر کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو خبر ہے انہوں نے لاسٹ ہیئرنگ پہ اپنی بہنوں کو، علیمہ خان کو اور عظمیٰ خان کو خاص ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ لو کے خلاف مقدمہ جو ہے امریکہ میں اس کا مقدمہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈونلڈ لو کی وجہ سے ہی اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب کو سزائے موت دینے کا اور جو میجر پنشمنٹ ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 25 سال قید ہو یا پھر سزائے موت ہو، تو سزائے موت تو میں کہتا ہوں کہ وہ دن جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جب یہ کام ہوتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ نہیں ہے یہ 21ویں صدی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ آج کل کے زمانے میں ایک بے گناہ شخص کو، اور وہ بھی جس کے پیچھے 12 کروڑ پاکستان کے عوام اس کی میجورٹی ہو، اور اس کو کسی طریقے سے بھی کرش کیا جا سکتا ہے یا ان کو ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے کوششیں جو در پردہ یہی کی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عام انتخابات جو ہیں وہ پرامن طریقے سے بھی ہوں، صاف شفاف بھی ہوں، پاکستان تحریک انصاف حصہ بھی لے اور بلے کا نشان بھی موجود ہو۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں، کیونکہ جو ایک خبر چودھری پرویز الہی صاحب نے خبر بریک کی تھی، وہ خبر بدستور موجود ہے، کیونکہ تردید پہ تردید کروائی جا رہی ہے، لیکن وہ خبر موجود ہے جی کہ عمران خان صاحب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہیں ان سے IMF نے، یورپی یونین نے اور امریکی وفد نے ملاقات کی ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی خبر جو ہے وہ ابھی تک نہ تو IMF نے اس کی تردید کی ہے، نہ یورپی یونین نے تردید کی ہے، یا امریکن ڈیلیگیشن جو آیا ہے امریکی سفارت خانے نے ایسی کوئی تردید کی ہے کہ جس کے بعد کہا جا سکے کہ وہ خبر جو ہے وہ فیک تھی اور اس پہ جو سرکاری موقف ہے وہ درست مان لیا جائے۔ لیکن ہنوز دلی دور است۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ سائفر کیس میں تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ عمران خان کی سائفر کیس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی، اور اس کا جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کی کارروائی روکنے کے حکم میں 20 نومبر تک توسیع کی جاتی ہے، اور یہ 20 نومبر دن 11 بجے چیئرمین عمران خان پیر کے روز جواب الجواب اپنے دلائل دیں گے۔ اٹارنی جنرل اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہوگی سماعت 20 تاریخ کو منڈے کو، اور 11 بجے دن ہوگی، اور اس کے بعد اسی دن فیصلہ آئے گا، تو سارے کا سارا معلوم ہو جائے گا کہ جناب کیا سچویشن چل رہی ہے۔ اور ادھر شہید ارشد شریف کی والدہ بھی رجوع کر چکی ہیں سپریم کورٹ سے، انہیں بھی دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کو کس حد تک انصاف دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔